أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو نوح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی گمراہ قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اذیت رسانی پر 950 برس تک گریہ کرتے رہے۔ مختلف حدیثوں اور روایتوں میں آپ کا نام عبد الاعلی، عبد الملک، عبد الشکور، عبد الغفار اور سکن بتایا گیا ہے۔ آپ گداز جسم اور بلند و بالا قد کے انسان تھے، چہرہ پتلا، سر قدر لمبا، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی تھی۔ خدا نے آپ کو 2500 سال کی زندگی عطا کی، لیکن اس امر میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ کب آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ کسی روایت میں 850 برس، کسی میں 480 برس، کسی میں 460 برس، کسی میں 400 برس، کسی میں 250 برس تحریر ہے۔ تبری میں 50 سال تحریر ہے، جو میرے خیال میں کتابت کی غلطی ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے 950 سال تک تبلیغی خدمات انجام دیں، لیکن چونکہ آپ قابیل کی اولاد پر مبعوث ہوئے تھے جو ابتدا ہی سے گمراہ، سرکش، آتش پرست، بت پرست، زناکار، جرائم پیشہ اور نافرمان تھی، اس لیے آپ کی تبلیغی کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا اور آپ کے معتقدین کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ آپ پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ قبل نبوت بھی آپ اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے اور انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، موحد اور خدا پرست تھے۔ اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو کر آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور کوفہ کے غربی سمت فرات کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر رہتے تھے اور وہی ہمہ وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ آپ کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا تو آپ کی خدمت میں جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نوح، باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا یہ قوم بڑی نابکار ہے، نہ میری سنتی ہے، نہ میری طرف رخ کرتی ہے اور نہ مجھے پہچانتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر یہ لوگ نرمی اور آسانی سے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تو ان سے جہاد کرو۔ آپ نے فرمایا میں ان کے مقابلے میں جہاد کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اگر خدا طاقت و توانائی عطا کر دے تو کیا جہاد کرو گے؟ آپ نے فرمایا یقیناً میں جہاد کروں گا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نوح، میں جبرائیل خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس وقت اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور سلام کے بعد کہا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت و توانائی دے کر نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اب تم تبلیغ کے لیے گوشہ چھوڑ کر میدان میں نکلو اور فریضہ نبوت ادا کرو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام عزم و ہمت کے ساتھ ایک سفید عصا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خدائی طاقتوں کو سمیٹ کر تبلیغ کی غرض سے ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، آتش پرستی میں مشغول تھے اور آگ بھڑک رہی تھی۔ آپ نے نعرہ توحید بلند کیا اور فرمایا اے گمراہ قوم کے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے شیطانی جامہ پہن رکھا ہے، حقیقی خدا سے منحرف ہو کر آگ اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت کرو۔ میں تم سے یہی اقرار لینے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم پر نبی مقرر کیا ہے، مگر بدبختوں نے ایک نہ سنی، حالانکہ ان پر ہیبت طاری ہوئی اور ان کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ آتش کدہ کے گل ہونے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس دلیرانہ گفتگو سے ایک طرف تو آتش پرستوں پر خوف و ہراس اور سرامگی کے آثار ظاہر تھے اور دوسری طرف امورہ بنت حمران نامی ایک حسین و جمیل دوشیزہ پر ان کلمات کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت یہ ایمان لے آئی۔ اس کا ایمان لانا تھا کہ پوری قوم، پوری بستی بلکہ گرد و نواح میں بھی ایک تہلکہ مچ گیا۔ امورہ کا خوفزدہ باپ اس کے عمل پر اس قدر برہم ہوا کہ اس نے بیٹی کو قید کر کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا جب تک وہ اپنے اس فعل پر توبہ نہیں کرے گی اس کا کھانا بند رہے گا، وہ زندہ رہے خواہ مر جائے۔
رفتہ رفتہ اس قید میں امورہ پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور سال بھر بعد جب دروازہ کھول کر اسے دیکھا گیا تو پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں تھی اور اس کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا۔ لوگوں نے استعجابانہ لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ سال بھر تک بغیر کھانا پانی کے کیوں کر زندہ رہی؟ اس نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو میں نے نوح کے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے بہتر سے بہتر کھانا پانی ملنے لگا۔ یہی امور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں اور ان کے بطن سے سام کی ولادت عمل میں آئی۔ بہرحال امورہ بنت حمران کا یہ معجز نما واقعات بھی قابیل کی اولادوں پر اثر انداز نہ ہوا، کیونکہ یہ پوری قوم ابتدا ہی سے آتش پرست و بت پرست تھی۔ مزید یہ کہ ان سے حضرت شیش کی قوم کے لوگوں نے بھی اختلاط کر لیا تھا اور ان کے ساتھ وہ بھی انسانیت سوز حرکتوں اور برائیوں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آتش پرستی، بت پرستی، زناکاری، آبروریزی، شراب خوری اور بد اعمالی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس قوم کی اصلاح کے لیے سرگرداں و پریشان رہے، اور جب زمین پر اس قوم کے گناہوں اور معصیت کا بوجھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فریاد کی، اے پروردگار، اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرما اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی فریاد سن لی، لیکن اس کے ساتھ ہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ اے نوح، تم اپنی قوم کو میری عذاب کی خبر بھی دیتے رہو اور انہیں راہ راست پر آنے کا موقع بھی فراہم کرتے رہو۔ اس کے بعد حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کے بارے میں مطلع کیا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا اور خدا نے انہیں کشتی کی تیاری کا حکم دیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے کچھ درختوں کے پودے لے کر آئے تھے جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا، ان کی دیکھ بھال اور آبیاری کی، اور 40 سال میں درخت ہوئے تو انہیں کاٹ کر یکجا کیا، اور 120 برس یہی عمل 3 بار دہرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان درختوں کے بیچ بوتے رہے اور تیاری پر 40 برس کے بعد انہیں کاٹتے رہے۔ آخرکار خدا کا یہ حکم ہوا کہ اے نوح، ان درختوں سے 1,24,000 تختے تیار کرواؤ۔ اس حکم ربانی پر حضرت نوح علیہ السلام عمل پیرا ہوئے، اور تقریباً نصف صدی کی محنت و جافشانی کے بعد جب تختوں کی تعداد مکمل ہو گئی تو پھر حکم ہوا ان تختوں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نام کندہ کر دیے جائیں۔ یہ کام حضرت جبریل کی مدد سے شروع ہوا اور انبیاء کے اسماء گرامی مرتسم کیے جانے لگے، لیکن دوسرے دن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے دن جو نام تختیوں پر کندہ کیے گئے تھے وہ محو ہو چکے۔ وہ حیران و پریشان ہوئے اور دوبارہ پھر ان ناموں کو کندہ کیا۔ تیسرے دن پھر وہ مٹ گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سخت متفکر ہوئے کہ وحی آئی، اے نوح، تمام انبیاء کے ناموں کو مرتسم کرنے کا آغاز میرے نام سے کرو اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ختم کرو۔ چنانچہ اس غیبی تعلیم کی روشنی میں جناب نوح علیہ السلام نے ابتدا کی، اور جب تمام انبیاء کے اسماء تختوں پر مرتسم ہو چکے تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ اب کشتی کا آغاز کرو۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کشتی کی تیاری میں 250 سال لگے۔ اس کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں محققین کے درمیان اختلاف ہے۔ یعقوبی نے 300 ہاتھ لمبائی اور 50 ہاتھ چوڑائی تحریر کی ہے۔ مجلسی کا کہنا ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 230 ہاتھ اور اونچائی 33 ہاتھ تھی۔ تبری نے 1200 گز لمبائی اور 60 گز چوڑائی تحریر کی ہے۔ عجائب القصص میں 333 گز لمبائی اور 66 گز چوڑائی بتائی گئی ہے، لیکن یہ درست اس لیے نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان کے حواریوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیں جو طوفان نوح علیہ السلام کا حال بیان کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک اڑائی اور قعب بن سام بن نوح علیہ السلام کی روح کو اس میں سمو کر اس سے طوفان نوح علیہ السلام کا واقعہ دریافت کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشتی کی لمبائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ 1200 ہاتھ لمبی تھی اور اس پر سرپوش بھی تھا تاکہ ان میں سوار ہونے والے بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ اور مورخین نے طوفان کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کوفہ میں اس آہنی تنور میں روٹیاں تیار کر رہی تھیں جو حضرت آدم کی بیوی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ملکیت میں کبھی تھا۔ چند عورتیں بھی وہاں موجود تھیں جو کشتی اور طوفان کا تذکرہ کر کے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ اچانک تنور کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین کے سینے سے پانی کا ایک دھارا ابل پڑا۔ جو عورتیں مذاق اڑا رہی تھیں وہ یہ کہتی ہوئی بھاگی کہ نوح نے جس عذاب کی خبر دی تھی وہ نازل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی روٹیاں چھوڑ کر نوح علیہ السلام کی طرف بھاگی اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ وہ بھی ڈرتے ہوئے تنور کے پاس آئے اور اس خیال سے کہ اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر لیں انہوں نے تنور کا دانہ ایک بڑے پتھر سے ڈھک دیا اور حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ فوراً حکم ہوا کہ اے نوح جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے اہل و عیال اور با ایمان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ جملہ مخلوقات کا ایک ایک جوڑا بھی لے جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا پالنے والے اس اجلت میں دنیا بھر کے جانوروں اور پرندوں کو کیسے ایک جگہ جمع کروں؟ ارشاد ہوا کہ میرے حکم سے وہ خود تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر کی مخلوقات ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے سب کو اس طرح سوار کیا کہ کشتی کے نچلے حصے میں درندوں پرندوں اور دیگر چوپایوں کو رکھا، درمیانی حصے میں خوردنی اشیاء اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان رکھا اور بالائی حصے میں اپنے اہل و عیال اور دیگر با ایمان لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت کو ٹھہرایا۔ قرآنی صراحت کے ساتھ جملہ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذریت سے فرمایا وقت بہت کم ہے لہٰذا تمام لوگ باجرت کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس نیز بیوی عمورہ کے ساتھ دیگر متعلقین نے بھی کی جو با ایمان اور مومن تھے، لیکن ان کا بیٹا کنان جو نافرمان اور سرکش تھا اور ایک بیوی جس کا نام داغلہ تھا اس حکم سے بری الذمہ رہے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرتابی کی اور کہا کہ یہ کشتی آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارے لیے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں کافی ہیں۔ جب سب لوگ کشتی میں اطمینان سے سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تنور کا دھانا کھول دیا اور خود دوڑ کر کشتی میں آ گئے۔ تنور کا منہ کھلنا تھا کہ زمین کا پانی آسمان سے باتیں کرنے لگا اور آسمان کا پانی زمین کو غرقاب کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی اماج گاہ نظر آنے لگی۔ پھر آفتاب کو گہن لگا اور دنیا کی روشنی پر ایک بھیانک اندھیرا محیط ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس اندھیرے کو دیکھ کر فکر مند اور پریشان ہوئے، چنانچہ خدا نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کی خدمت میں 2 موتی بھیجے۔ ان میں سے ایک دن میں اپنی چمک سے کشتی میں اجالا کرتا تھا اور دوسرا رات میں، جس سے دن اور رات کا فرق معلوم ہوتا تھا اور نماز کے وقت کا پتہ چلتا تھا۔ طوفان کا آغاز ہوتے ہی جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کے بادبان کھول دیے تھے اور وہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ تند و تیز ہواؤں کے جھونکوں نے اسے قوت رفتار عطا کی اور وہ ایک سمت چل پڑی۔ پہلے تو اس نے دنیا کا ایک چکر لگایا، پھر پانی سے کھیلتے ہوئی خانہ کعبہ کے قریب آئی اور 7 مرتبہ اس کا طواف کر کے جدھر ہوا کا رخ ہوا ادھر روانہ ہو گئی۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ طوفان نوح علیہ السلام میں غرقاب نہیں ہوا، بلکہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتا رہا، اسی لیے اسے بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ کشتی پوری قوت کے ساتھ پانی کے سینوں پر رواں دواں تھی، موجوں کے تھپیڑے بلند ہو کر گناہوں کی دنیا اور اس عاصی مخلوق کی غرقابی کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک مقام پر کوئی انسانی سر پانی سے ابھرا اور دردناک چیخ کے ساتھ آواز آئی کہ ابا جان مجھے بچا لیجئے۔ شفقت پدری غالب آئی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حکم الہی نے وہیں روک دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا، حکم ہوا یہ تیرے اہل سے نہیں، تیرے اہل صرف وہی ہیں جو عبادت اور اطاعت گزار ہیں اور تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر صالح اعمال کی بنا پر اولاد اہل سے خارج ہو جاتی ہے،
چنانچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام حکم الہی کے آگے کچھ نہ کر سکے۔ البتہ مشیت نے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل کر دی تاکہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ 40 دن آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا۔ جب قوم نوح علیہ السلام غرقاب ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی تو پروردگار نے عذاب کا سلسلہ ختم کر کے طوفان کے اختتام کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ زمین کو حکم ہوا کہ پانی پی جا، آسمان کو فرمان جاری ہوا کہ وہ بارش روک دے۔ بس اس حکم کے ساتھ ہی پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور کشتی آہستہ آہستہ آسمان کی بلندی سے نیچے اترنے لگی۔ قوس و قزح نے ظاہر ہو کر جب امن کا پیغام دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھ دی۔ اس طوفان میں خدا کی مخلوقات میں سے وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ بیشتر مورخین کا خیال ہے کوہ جودی موصول میں واقع ہے، لیکن جدید ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے دلیلوں کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ مشہور تصوراتی پرستان والا کوہ کاف جو روس میں واقع ہے، اس کا ایک بلند ترین حصہ کوہ جودی کہلاتا ہے اور اس کی تفصیل متعدد کتابوں اور تواریخ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 2 ماہ کوہ جودی پر قیام فرماتے رہے اور جب زمین کا پانی قدر خشک ہوا تو وہ کشتی سے اترے اور انہیں بھی اتارا جو ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ مؤرخین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اس کشتی میں انسانوں کی تعداد 80 تھی جو عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھی۔ معتبر روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی تو ابلیس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے نوح، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آخر میرا وہ کون سا عمل ہے جو تیرے نزدیک احسان کا سبب بنا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خدا سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے تمام کافروں کو ایک ساتھ عذاب کی آگ میں جھونک دیا اور وہ اس آگ میں فنا ہو کر سیدھا جہنم کی آگ میں چلے گئے، اور در حقیقت میرا دلی مقصد بھی یہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے خوف لاحق رہتا کہ آپ کی تبلیغ کہیں ان پر اثر انداز نہ ہو جائے اور کہیں وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ آپ نے مجھے ان کے بہکانے سے نجات دے دی۔ احسان کے بدلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ موقع کون کون سے ہیں جن موقعوں پر میں انسان پر قابو حاصل کر کے اسے زیر کر لیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی بتا تاکہ تیری قربت سے مجھے چھٹکارا ملے۔ ابلیس نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا کہ پہلا موقع وہ ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، دوسرا موقع وہ ہے جب 2 اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، اور تیسرا موقع وہ ہے جب کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو میں فیصلہ کرنے والے شخص سے انتہائی قریب ہوتا ہوں۔ پھر ابلیس نے کہا، اے نوح، میری 2 باتیں اور سن لیجئے۔ اول یہ کہ حسد اور غرور سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ اسی حسد اور غرور کی وجہ سے میں ملعون اور مطعون قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ انسان کو حرص و طمع سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ حرص و طمع ہی کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ یہ کہہ کر ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا، اس وقت آپ دھوپ میں بیٹھے تھے کہ ملک الموت کا ورود ہوا۔ آپ نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی اجازت ہے کہ میں اس دھوپ سے اٹھ کر سائے میں جا بیٹھوں؟ کہا، ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام سائے میں آ گئے اور ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بڑی طویل عمر گزاری ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں مدت حیات کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، بس اتنی کہ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے روح قبض کی اور اللہ کا یہ نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مقام پر دفن کیا گیا جہاں انہوں نے طوفان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو دفن کیا تھا، اور جہاں بعد میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دفن ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت بھی ہے کہ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس امر سے مطلع فرما دیا تھا کہ آپ کے بعد ظالم و جابر سلاطین برسر اقتدار آئیں گے اور جبر و تشدد، ظلم و جور کا غلبہ ہوگا،
لہٰذا آپ اپنے فرزند سام کو جب اپنا وصی مقرر کریں تو یہ بھی تاکید فرما دیں کہ جب تک تم میں ہود نامی ایک شخص ظاہر نہ ہو صبر و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس امر الہی سے اپنے بیٹے سام کو مطلع کیا اور سام نے اپنی قوم کو باخبر کیا۔